السلام علیکم جی۔ افغانستان کی وزارت داخلہ یعنی افغانستان کی عبوری حکومت کی عبوری وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے ایک خبر جاری کی ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ 24 گھنٹے بعد جاری کی گئی ہے اس ملاقات کے جو افغانستان کی عبوری حکومت کے عبوری سفیر متعین اسلام آباد اور پاکستان کی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ہوئی، اور اس کے اندر دونوں فریقین نے پاکستان سے غیر قانونی طور پہ مقیم افغانوں کی واپسی کے ایشو کے اوپر بات کی، اور جمعیت علماء اسلام کا جو واٹس ایپ گروپ ہے جو انہوں نے جرنلسٹوں کو اطلاعات دینے کے لیے آگاہ رکھنے کے لیے بنا رکھا ہے، اس میں بتایا گیا جیسے ایک شکریہ کا اظہار نہیں ہوتا کہ چلیں اب یہ بات بن گئی، اس طرح کے تاثر کے ساتھ یہ ملاقات کی خبر جاری کی گئی۔ ویسے 2-3 لائنیں ہی تھیں کہ ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات جو تھی یہ تب ہوئی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر TTP کی جانب سے ایک حملہ ہو چکا، اور اور یہ مولانا کے اوپر تیسرا حملہ تھا جس میں ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن 2 ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جانے کی اطلاع تھی لیکن وہ نہیں گئے، لیکن وہاں پہ خودکش حملہ ہوا اور 20 بچے اور نوجوان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو اس لیے اس ملاقات کو اہمیت دی گئی، اور اس ملاقات کے 24 گھنٹے کے بعد عبوری افغان حکومت کے عبوری وزارت خارجہ کے ترجمان کا نام ہے جی عبدالمتین کانے، ٹھیک ہے، کنات سے میرا خیال کانے ہے، قانون سے کانے نہیں ہے، کنات سے کانے ہے۔ تو عبدالمتین کانے صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جو ہے اس کے 40 کے قریب ارکان جو ہیں ان کو اب تک امارات اسلامی افغانستان کی حکومت آنے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے، اور ان میں سے 35 سے 40 یعنی کہ رہا بھی ہوئے ہیں، 35 سے 40 لوگ آج بھی افغانستان کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ اب یہ اور اس طرح کا کوئی بھی بیان جو ہے وہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد میڈیا کی زینت بنا ہو یا امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے یہ ہمیں یا دنیا کو بتایا گیا ہو کہ وہ بھی طالبان کے TTP کے اسی طرح خلاف ہے جس طرح کے دنیا خلاف ہے۔ اب یہ جناب کانے صاحب جو ہیں انہیں یہ بیان دینے کی صورت کیوں پیش آئی، تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایک اجلاس کی طرف جو کہ ہوا ہے ماسکو میں، اور ماسکو میں یہ اجلاس ہوا ہے تمام اینٹی طالبان قوتوں کا، اور ان کی صدارت جو کی ہے وہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود صاحب نے کی ہے۔ احمد مسعود صاحب نے جناب وہاں پہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے موجودہ افغان حکومت کی ناکامیاں، ویسے تو ان کی ہیں ہی ساری ناکامیاں، اب تک کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے جو کوئی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا معاشرہ آگے گیا تھا اس کو بھی ان اپنا کٹھ ملاؤں نے کھینچ کے پیچھے کر دیا ہے۔ اپنے بچے جڑے نے نا نیوزی لینڈ تے انگلینڈ تے آسٹریلیا پڑھن کر لے ہوئے سن، جن کو حکومت کرنے کے لیے واپس بلا لیا ہے، لیکن عام افغان بیچارے کی بچی جو ہے نا وہ نہ پڑ جائے۔ تو خیر انہوں نے جناب یہ کام کیا ہے۔ ماسکو نے جو میٹنگ طلب کی احمد شاہ مسعود اور اینٹی طالبان تمام قوتوں کی، تو کابل میں لگ گئے دست، اور پہلے تو کابل کی عبوری حکومت نے عبوری احتجاج کیا ان کے روس کے ساتھ، پھر ایک عدد وفد بھیجا کہ جا کے وہاں پہ سونگ کے آئیں کہ مسئلہ کیا ہے، یہ ایک دم ہمارے ساتھ کھڑے تھے، یہ تو ہمیں قازقستان سے گندم خرید کے گندم کے ٹرک بھجواتے تھے کہ افغانستان کے اندر قحط نہ پڑ جائے، تو ایک دم انہیں ہوا کیا ہے، روسیوں نے ان کو وصول کیا
اور ان کو بتایا کہ ہم نے ان کا اجلاس اس لیے بلایا تھا کہ ان کے یہ امریکیوں کے ہتھے چڑھنے لگے تھے، بلکہ چڑھ چکے ہیں۔ تو پھر ان کو کٹھ ملاؤں کو یہ خبر ملی کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ان کو بلا کے ان کو تھپکا شپکا ہے اور یہ کام فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سر انجام پایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کم چک دیو اور پیسے کی فکر نہیں کرنی، تو یہ اب آ رہے ہیں۔ تو پیوٹن صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان کو اس لیے بلا کے ہاتھ پھیرا ہے کہ بھائی یہ کل کو اگر تمہیں جوتے مار کے نکال دیا انہوں نے اور یہ حکومت میں آ گئے تو ہم ہمسائے ہیں، تو ہمیں تو ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے پڑیں گے جس طرح آپ کے ساتھ رکھے ہیں ہم نے جب آپ دوحہ کے اندر مقیم تھے۔ تو پھر سمجھ لگی کہ ہیں کی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اس لیے بلایا ان کو۔ تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اطلاع لینے پہنچے، ہمارے ذرائع تو جلال آباد کابل میں ہے نا، تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اطلاع لینے کے فرقی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرقی ہوئے کہ 10 لگے ہوئے نے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اجلاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب افغانستان سے پاکستان پہ ہونے والے حملوں کے اندر ایک دم تیزی آ گئی۔ گزشتہ ہفتے کے اندر اگر ہم نوٹ کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پہلا اٹیک ہوا ہے، کل میرا خیال پشاور کے ارد گرد بھی کوئی اٹیک ہوا ہے۔ اس ہفتے میں کم از کم 4 اٹیکس ہوئے ہیں، اور ہر اٹیک کے اندر وہ ڈیرہ اسماعیل خان والا تو بہت بڑا تھا نا، وہ تو ففرز کا تھا، لیکن یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کے اندر 3 پولیس والے 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، اور خودکش تھے۔ وہ کیا ہوتے ہیں، خودکش تو بمبار ہوتا ہے، لیکن خودکش حملہ آور جو ہوتے ہیں وہ آ کے مرنے سے پہلے فائرنگ شائرنگ کر کے مزید تباہی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے وہ والے حملے تھے، اور سارے کے سارے جو ہیں یہ ملا شعیب جو ہے اس کی کارروائیاں ہیں، جن کو ہم نے خود پڑھایا لکھایا پالا پوسا کھلایا پلایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ جا کے تو ٹی ٹی پی کا ڈپٹی امیر بن گیا ہے اور ہمارے اوپر حملے کری جا رہے ہیں۔ تو خیر، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اس کے بعد پھر جناب اب آپ کو ہم اپنی دوسرے پاسے کی جاسوسی بتاتے ہیں۔ دوسرے پاسے کی جاسوسی یہ ہے کہ ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیے آپ ان کو روکیں، تو انہوں نے کہا نا یہ تو آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہم کیسے روکیں، یعنی کہ وہ ہمارا سکھایا گیا بیانیہ ہمیں ہی بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پھر حافظ صاحب نے قصد کیا، پچھلے وہ 3-4 مہینے سے پاکستان کی حکومت ان کو کہہ بھی رہی تھی کہ جانے دیں، آپ بس کر دیں، یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو یا تو خود پکڑ کے سزا دے دیں یا ان کو ڈی ایکٹیو کر دیں یا ہمارے حوالے کر دیں، تو وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حافظ صاحب نے جب قصد کیا ہے امریکہ کا، جو کہ اس معاملے کا فائنل لیگ ہے، اور وہ قصد یہ کیا ہے کہ پاکستان نے ہم نے اس کا آغاز یہاں سے کیا، حکومت پاکستان نے، کہ ہم نے جو غیر قانونی طور پہ مقیم تھے اور جتنے بھی تحریک طالبان افغانستان امارات افغانستان کے جو سلیپر سیل پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، یہ والے لوگ ہیں جو اللیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ والا گروپ ہے، اور دوسرا گروپ ہے جو کہ 16 دسمبر اور 2021 کے بعد پاکستان میں براجمان ہوئے ہیں، جن کی آفیشل تعداد جو ہے وہ تقریباً 28,000 سے 28,500 ہزار کے قریب تھی، جن میں سے 2,000 جو ہیں وہ برطانیہ لے کے جا چکا ہوا ہے اور باقی پاکستان کے اندر مقیم ہیں۔ تو ان کو جو تھا یہ والے جو ہیں، تو اس معاملے کے اوپر پختون ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پختون ولی کی پالیسی کے تحت ترقی پسندے بھی، شمالیے بھی اور ادھر کے پختونیے بھی دونوں اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سلیپر سیل تھے تحریک طالبان امارات افغانستان کے، وہ بنیادی طور پہ جناب عمران احمد خان نیازی کو اپنا نجات دہندہ اور پاکستان میں نمائندہ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر خوفناک قسم کی انٹرفیرنس، فائنانسنگ اور سپورٹ شامل تھی۔ یہ نہیں کہ وہ افغانستان سے پیسے لا کے تو یہاں پہ فائنانس کرتے تھے، ایتھے ہی کما کے ایتھے ہی فائنانس کر دے سن۔ سمگلنگ تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم بڑے ڈیٹیلڈ قسم کے ولاگز آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہوئے ہیں، آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
ایک تو وہ والا ہے. دوسرا جو لوگ جو ہیں جو مقامی طور پہ, چونکہ میرا ولاگ سنا بھی ان لوگوں میں کافی جاتا ہے, تو میں ان کو وارن کر دوں کہ دوسری ہوم ورک کیا گیا جی لوکل. اور یہ لوکل جو ہے نا, رہبری شورا, بیرونی شورا اور اندرونی شورا جو ہے, یہ بیرونی شورا کے جتنے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلی فرصت میں ادھر ادھر ہو جائیں, دبئی نکل جائیں, دوحہ قطر نکل جائیں, کیونکہ حافظ صاحب نے قدم رکھنا ہے نا امریکہ سے دورے سے واپسی پہ پاکستان کی سرزمین پہ, تو ان کی سختی کے دن شروع ہو جانے. تو دن آپ کے پاس بہت تھوڑے ہیں, 24 نہیں تو 48 گھنٹے, ادھر ادھر ہو جاؤ اور پاکستان کی جغرافی حدود چھوڑ دیں آپ, کیونکہ ہوم ورک اس دفعہ پورا ہے, بڑا بالکل سرجیکل سٹرائکس ہونی ہے. اور یہ جتنی بھی ایکسٹرنل شورا ہے نا, خارجی شورا جو ہے, اس کو خارج کر دیا جائے گا. تو اس لیے جتنے بھی شورے ہیں, جتنے بھی شرائط نہیں, شورے ہی کہہ لینا, جتنے بھی یہ شورے ہیں نا خارجی شورا کے, ان کو پہلی فرصت کے اندر جو ہے یا تو اپنے حلیے تبدیل کر لینے چاہیے, داڑیاں شاڑیاں چھوٹی کروا کے رنگ شنگ پھیر لینا چاہیے میری طرح, اور ادھر ادھر ہو جانا چاہیے. ورنہ بہتر ہے کچھ دن, مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے پاکستان سے تشریف لے جائیں. کم از کم حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے تو واپس نہ آئیے گا, ورنہ آپ کے ساتھ بری ہونے جا رہی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی کہ جناب ہم نے ٹی ٹی پی کو بھی روکنا, اور حملوں کی سپیڈ زیادہ کر دی کیونکہ عمران خان کو اس وقت پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت تھی, تو لہذا پھر حافظ صاحب نے امریکہ کا قصد کیا ہے. اور وہاں پہ جا کے حافظ صاحب نے جو چورن بیچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر افغانستان میں حملے کرتے تھے, ہم نہیں تھے. آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ہم ڈبل کراس کر رہے ہیں, مائی باپ ہے تے ویکھو سانوں بھی کٹن ڈے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے دل میں امریکہ بہادر کے اور یورپ کے دلوں کے اندر جو درد ذہ جاگا ہے, ہم جو ان غیر قانونی افغانوں کو یہاں سے نکالنے لگے ہیں, اس درد کی آپ پہلی فرصت کے اندر دوائی کھائیں, پیناڈول ڈبل ایس, ٹھیک ہے, پیناڈول کھائیں اور جناب سکون سے بیٹھیں. ہم نے ان کو لگانی ہے پھینٹ. تو آپ نے نہیں بولنا, ہم آپ کو جنہوں نے کٹا ہوا ہے, جنہوں نے پھینٹا تھا, ہم ان کو پھینٹنے لگے. تو شنید ہے کہ جس طرح کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے, یہ سودا بک گیا ہے, یہ سودا بیچا جا چکا. بیچنے گئے تھے حافظ صاحب اور یہ سودا بیچ آئے. اس کے اوپر بعض لوگ یہ بھی الزامات لگائیں گے کہ دیکھیں پاکستان تو تبھی افغانستان کی جنگ میں گھستا ہے نا جب ڈالر ہوتے ہیں. اس دفعہ ڈالر نہیں ہے گیا, اس دفعہ سروائیول کی جنگ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم $1 لیتے ہیں تو گھر میں $10 کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. لہذا انہیں کہا گیا امریکیوں کو کہ آپ اپنا $1 اپنے پاس ہی رکھیں, ہم خود ان کو پھینٹ شینٹ لگا لیں گے. چینیوں نے اچھے ہمیں دور مار میزائل دیے ہوئے ہیں, اور ہم نے کوئی بارڈر بھی کراس نہیں کرنا, ہم نے بارڈر کے تو نزدیک بھی نہیں جانا. بھئی یہ جو ڈرون ہیں جو کہ ایسی اونچائی پہ اڑتا ہے, ہمارے پاس ہے نا کنزی ڈرون, جس کو وہ کیچ نہیں کر سکتا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ریڈار کیچ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, وہ ڈرون ہے ہمارے پاس. اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ آپ نے بارڈر کے 2 کلومیٹر, 2.5 کلومیٹر, 4 کلومیٹر کے اندر اپنے سمگلنگ پوائنٹ بنا رکھے ہوئے. یہ ٹی ٹی پی اور کتوں پیسے کما دی, وہ سمگلنگ کرا دیجیے افغان ٹریڈ کے ذریعے پایا نا, آؤ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب کہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت سمگلنگ ہوتی ہے, اس کا ٹیکس جو ہے وہ کابل حکومت وصول کرتی ہے. پوچھو کہ میں وہ اس طرح کہ کنٹینر ورچولی تو جاتا ہے نا, پریکٹیکلی نہ جاتا ہو, کنٹینر ورچولی جاتا ہے بارڈر کے اوپر, ٹھیک ہے, مور لگتی ہے اور اس کے پیسے جمع ہوتے ہیں, ٹیکس جمع ہوتا ہے, پار نہیں جاتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پرلی طرف جاتا ہے, وہی کاغذ ہے, اور وہاں پہ بھی مور لگتی ہے اور پیسے وصول کیے جاتے ہیں, اور ڈالروں میں وصول کیے جاتے ہیں. وہ کنٹینر مین وائل کراچی کے اندر, لاہور کے اندر کھل کے فارغ ہو گیا ہوتا ہے, موریں وہاں پہ لگ رہی ہوتی ہیں, سمجھ گئے نا. تو یہ کابل حکومت اس وقت چل رہی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر, جو وہ بھتہ وصول کرتے ہیں اس پہ چل رہی ہے. تو خیر جناب یہ اطلاعات تھیں, پائن چھٹ مطلب کہ معافی نہیں کیجیے, ٹھیک ہے. حافظ صاحب انہوں نے کروایا نا چپ کہ یار تسی چپ کر جاؤ,
یہ ہمیں ذرا ان کے ساتھ نپٹ لینے دیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے کے ادھروں کر لیا ہے، اب ہم پاکستان فتح کریں گے اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ پاکستان کو اپنے سروائیول کی جنگ درپیش، اور اس جنگ کو جو ہے وہ اس وقت لڑنے کے لیے پورا ہوم ورک کر لیا گیا ہے۔ پہلے اندھا دھند جنگ شروع کی گئی تھی، اب بڑے ہوم ورک اور تیاری کے ساتھ شروع ہونے جا رہی ہے۔ حافظ صاحب کی جو واپسی ہے نا، وہ اس طرح کے عناصر کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ آئندہ چند دنوں کے اندر ہم اس موضوع پہ آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔